صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور حضرت شیخ الحدیث مولانا فیض اللہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے برادری قریب اور برادری صغیر اور ان کے جانشین صاحب تعالیٰ قاری مولانا فضل الرحمان صاحب اور حاضرین گرامی، چونکہ صبح سے حضرت کے ذکر خیر کے حوالے سے تقاریر کا سلسلہ جاری ہے اور مولانا بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اللہ پاک نے ایک ایسے علاقے میں دین کی خدمت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا کہ جس زمانے میں انہوں نے اس اورنگی ٹاؤن کے خطے میں دین کا کام شروع کیا تو جہاں کی فضا بڑی عجیب تھی۔ خود فرمایا کرتے تھے مولانا آزاد صاحب کہ حضرت مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ نے خصوصی شفقت اور سرپرستی کے ساتھ مجھے اس علاقے میں دین کی خدمت کے لیے تاکید فرمائی اور آخر دم تک الحمدللہ انہوں نے یہاں پہ دین کا کام کیا۔ اب دوسرے تیسرے گھر میں ان کے شاگرد، طلباء اور طالبات کا ایک گلشن اور ایک گلدستہ موجود ہے۔ مرحوم ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے اور ہمارا اور مولانا کا تعلق درس نظامی کے زمانے سے سابعہ میں جامعہ نور ٹاؤن میں داخل ہوا، مولانا بھی وہیں تھے اور پھر درجہ ثانیہ اور دورہ حدیث میں ہم ساتھ رہے، بلکہ اس زمانے میں طلباء کی تعداد دورہ حدیث میں بہت کم ہوتی تھی، اب تو 500 600 1000 تک چل گئی۔ اس زمانے میں جامعہ میں جس سال ہم دورہ حدیث میں تھے تو کل 48 طلباء تھے، جن میں مفتی عبدالسمیع صاحب شہید بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن بیچ میں بیمار پڑ گئے تو وہ پھر دوسرے سال دورے میں شامل ہوئے اور امتحان کے دنوں میں پھر ہماری تعداد 45 افراد تھی اور ایک قریبی تعلق ہوتا تھا۔ عجیب بات ہے، اتفاقات ہے کہ اس سال ہمارے کئی ساتھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، جن میں حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب جو اس جامعے کے خاص سرپرستوں میں سے اور معاونین میں سے، معماروں میں سے اور مسلسل یہاں پہ دینی خدمات کو بھی انجام دیتے رہے اور اللہ کے ایک ولی کامل ان کا انتقال ہوا اور ان سے قبل مولانا ظفر علی خان صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ ہم ایک ہی سال کے سب ساتھی تھے، مولانا ظفر علی خان صاحب، مولانا جمیل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب اور میں سیاکار ناجیب جو ان کے ساتھ دورے میں اور سالیہ میں شریک رہا۔ بہرحال مولانا کی اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر تفصیلی طور پر اس پہ روشنی ڈالی جائے تو کافی وقت درکار ہوگا، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر تواضع، انکسار، عاجزی اور عفو اور درگزر والا معاملہ ہے۔ یقیناً انہوں نے جو ارادے کیے اللہ پاک نے پائے تکمیل تک پہنچائے اور ایک سال 5 نمبر میں ایک مرکز انہوں نے قائم کیا، اگرچہ وہاں بھی کام ہو رہا ہے دین کا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں محنت کی تھی اس کا صلہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے عطا فرمائیں گے۔ اور پھر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ دعا ہمارے اور آپ کے سامنے سب علماء کرام کی محفل ہے، زیادہ اس کی ضرورت بھی نہیں۔ حضرت زکریا نے بھی جب دعا مانگی کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، الہ العالمین مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو میرا والد کو اور آل یعقوب، مفسرین لکھتے ہیں کہ آل یعقوب کی میراث نبوت، تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ تو علماء میں بھی ہر عالم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا فرزند، میرا بیٹا اور میرے جانشین کم از کم میری علمی میراث کا وارث بنے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں مولانا کی اولاد میں ولیت رکھی۔ خاص طور پر
حضرت قاری مفتی مولانا فضل الرحمان آزاد صاحب ابھی میں ذکر کر رہا تھا ہمارے یہاں پہ جید اس کی کلاس کے ساتھی مفتی خالد صاحب اور مفتی قاسم صاحب تشریف لائے، تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ بہت کم لوگوں میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے مولانا فضل الرحمان کو عطا فرمائی، تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک قدم قدم پر ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز مولانا کے ساتھی ہونے کے ناطے ہم سے جو کچھ بھی ناقص ٹوٹے پھوٹے مشورے ہوں گے انشاءاللہ مولانا کے ساتھ رابطہ جاری و ساری رہے گا، اور مولانا کے بڑے بھائی حضرت مولانا اللہ صاحب، اسی طرح مولانا کے چھوٹے بھائی مولانا امان اللہ صاحب، یہ سب اور مولانا کے صاحبزادیاں صاحبزادے گھر والے ہم سب ان سے تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس موقع پہ اس عظیم صدمے کو انہیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اس گلدستے کو اسی طرح جاری اور ساری رکھے بلکہ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب